وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ بالله من من الشیطان الشيطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، سورہ الدہر یہ ہم نے کل شروع کی تھی۔ تو الدہر کے معنی پڑھے تھے ہم نے کہ ایک تو زمانہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ زمانہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا ہے اور اس وقت تک جب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ترجمہ کروایا تھا وہ لامتناہی کروایا تھا، جی تو میرا خیال ہے وہ نہیں ہوا جی، جی، زیادہ لامتناہی ہی۔ بہتر کیا ہے ابھی۔ جی، سب نے لامتناہی ہی کیا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب آگے بتا رہا ہے، اب اس کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو پورے زمانے میں سے تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اسے آزمائیں، اور پھر آزمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہیں، اور ان میں سے دو کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا بنایا، اور پھر جو اصل راستہ ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کی، اور پھر کہا کہ چاہے تو تم شکر کرنے والے بنو، چاہے تو وہ کیا کرو، ناشکری کرنے والے۔ مفہوم بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کفور کے ساتھ بتایا، جو ہم نے ابھی ترجمہ کیا تھا پہلی نشست کے اندر، کہ انا اعتدنا للکافرین، تین چیزیں، سلاسل و اغلالا و سعیرا، بے شک ہم نے ناشکرے لوگوں کے لیے یا کافروں کے لیے زنجیریں اور بہت سے طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے ان الابرار۔ اب یہ ابرار کیا ہیں پہلے میں پڑھ لیتا ہوں۔ ان الابرار یش جی، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ پہلے یہ بتائیے کہ کاس کا مطلب کیا ہے؟ جی، وہ پیالہ۔ پیالہ، برتن. اچھا جی، پیالہ ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے، میں نے بتایا تھا کہ کاس مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے۔ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پیالہ خالی نہیں ہوتا کاس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کاس کہتے ہی جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ذہن میں بات یہ ہے کہ وہ ایک کاس ہے جام، اور وہ خالی ہے، اور اس کے اندر ڈالنی ہے شراب جی، تو کاس جی ممکن ہے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ وہ خالی برتن ہے، اس کو انا کہتے ہیں برتن کو۔ بہرحال کاس وہ ہے کہ جس کا کوئی ہینڈل نہیں ہوتا، کوئی اور کوئی چیز مطلب یہ نہیں ہوتی، جس کو ہم پیالہ پرانے وقتوں کے اندر چائے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ، یا ابھی کا کوئی کاس اگر لے لیں، بے شک وہ لے لیں، اس کے ساتھ بھی ہینڈل کوئی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کاس ہوا، اور یہ پتہ چلا کہ کاس مذکر یا مؤنث؟ مؤنث۔ مؤنث ہو گیا، تو لہذا آگے ضمیر بھی آئے گی۔ تو ابرار جو ہے اس کو دیکھنا ہے،
अबरार जमा है या वाहिद है? मुझे जमा लग रही है। जमा लगा जी आपको जमा लग रही है तो बाकी को भी जमा लगनी चाहिए। ये किसकी जमा है? ये सुहेब बेटे के लिए और अपने सज्जाद भाई उनके उसके लिए मैं जरा ना ज्यादा इस तरफ तवज्जो देता हूँ, इसलिए जी कि सर अल्फाज का पता होगा कि मादा क्या है। जी जी तो बार बनेगा, बे अलिफ और रे के ऊपर शद होगी तो वो बनता है इसमें फाइल बार। ये जब कुरान मजीद के अंदर आता है तो लफ्ज अलिफ दरमियान में से निकल जाता है तो वो बनता है बर्रुन। क्या बनता है? बर्रुन। बर बर्रुन। अब बर्रुन का मतलब क्या होगा? नेकी करने वाला। वाला। वाला अब आपने पढ़ा हुआ है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, पढ़ा है ना आपने, किबल अल बिल्कुल। मशरिक वल मगरिब जी सर वलाकिन्नल बिर्रा। और ये माशाल्लाह यूएनओ के अंदर जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने भी यही आयत वहां पढ़ी थी जी। तो जी। हमने उसमें से देखना है कि बिर जी। हाँ दूसरा अब ये मुश्ताक भाई कह रहे हैं लन तनालुल बिर्रा जी जी। चौथे हत्ता पर तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चौथा पारा है। तो जी ये बिर नेकी को कहते हैं, लेकिन वो कौन सी नेकी? ये वो नेकी है कि जिसके ऊपर दिल चाहे कि मैं इसे बहुत ज्यादा करूं, वरना हासना भी है। ये नहीं है कि हसना के ऊपर नहीं चाहेगा, इंसान का दिल चाहेगा, लेकिन लफ्ज अल्फाज के अंदर जो थोड़े थोड़े मानी मुख्तलिफ होते हैं। इस तरीके से बर्रुन वो शख्स होगा कि जो हर वक्त हर चीज के अंदर जो अल्लाह ताला के अहकामात उसके सामने आ जाएं और वो नेकी हर नेकी के अंदर सबकत ले जाने वाला हो तो उसको कहते हैं बर्रुन। और उसकी जमा है अबरार। ठीक हो गया जी। जी सर। जी सर मतलब भी यहाँ क्या हुआ कि अबरार वो लोग हैं कि जो सिर्फ फर्ज को ही नहीं समझते, वो नवाफिल को भी अदा करते हैं, सुन्नतों को भी अदा करते हैं, उसके अलावा और कोई चीज जो उनके ऊपर फर्ज नहीं होती है उसको भी वो बार बार करते हैं। तो तब आएगा अबरार का लफ्ज। बता इसलिए रहा हूं अपने आप को भी और आपको भी कि हम अबरार बनेंगे, वरना मोहसन भी रहेंगे, अबरार भी रहेंगे, स्वाहले भी रहेंगे, और अल्फाज भी नेकी नेकोकार लोगों के लिए आए हैं। तो अबरार का मतलब हो गया वसी पैमाने पर नेकी करने वाला वाले जी। जी। वो जी बार जो है तो वाले बन जाएगा अबरार। अब इनकी सिफात क्या है ये आगे आगे हम देखेंगे। पहले अल्लाह ताला बताएगा कि इनको अल्लाह ताला सिला क्या देगा, फिर बताएगा अल्लाह ताला कि इनकी सिफात क्या है। इन्नल अबरार, बेशक अल्फाज तो भी होंगे नेक लोग, लेकिन इसके पीछे जो अभी तफसील हमने पढ़ी है वो ज़हन में रखनी है कि किसी भी नेकी को ना छोड़ने वाला और खुशी से करने वाला। तो बेशक नेक लोग यशरबूना पिएंगे, पिएंगे। मुजारे का सीगा है, मिन कासिन, कास का मतलब है शराब भरे जाम से, शराब भरे। जाम से। अब पता चला कि कास का मतलब वो कोई चीज होगी तो उसी में से पीना है ना। तो इसका मतलब है जी। कास का कि कुछ चीज उसके अंदर है वह बजाते खुद, तो उसमें से यशरबूना पिएंगे। आगे पढ़ते हैं। काना मिजाजुहा, मिजाज का लफ्ज हमारी जुबान के अंदर से मिजाज किसको कहते हैं जी? इंसान का मिजाज। हाँ जी, इंसान का मिजाज का मतलब क्या होगा कि भाई वो गुस्से वाला है, नेक है, एहसास करने वाला है। वो मुमकिन है मैं उसको अगर इंग्लिश में कहूँ तो एटीट्यूड जी।
ایپٹیچیوڈ یا دوسرے لفظوں میں کیریکٹر کہہ لیں، لیکن عربی کے اندر، ہاں جی، نہیں وہ میں اردو کا بتا رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی اردو نکالنی ہے، اس جگہ پہ عربی رکھنی ہے۔ عربی کے اندر مزاج کے معنی ہوتے ہیں آمیزش، کسی چیز کو اس کے اندر ملا دینا، یہ مزاج بنے گا۔ مزاجھا، اس کی آمیزش، کانا ہوگی، کافورا، کافور کی۔ اب یہ بھی اپنی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں جی مشک کافور، کہتے ہیں نا، جی یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں سے نکال دینا ہے۔ ممکن ہے وہی کافور ہو جی، لیکن کافور چشمے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کافورن، کافورا این یشرب بہا عباد اللہ، یہ کافور کی صفت ہے عینن، ٹھیک ہے جی، جی کہ پتہ چلا کہ کافور چشمہ ہے۔ تو اب میں دوبارہ اوپر جاتا ہوں۔ بے شک نیک لوگ شراب بھرے جام میں سے پئیں گے، مزاجھا کافورا، اس شراب کا کی آمیزش کافورا، کافور کی ہوگی یا کافور سے ہوگی۔ ذرا مشتاق بھائی آپ ذرا ترجمہ کریں، کیا آپ کے ذہن میں آیا ترجمہ؟ نہیں، میں نے کہا شراب بھرے جام، کاس کو میں جام کہہ رہا ہوں، اور اس کے اندر جو اپنے ذہن میں کے اندر غلطی تھی جی، وہ ساتھ رہے کہ شراب بھرے جام میں سے پئیں گے جی، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کانا، اب گاگے گی ہوگی، پتہ چل گیا۔ سہیب بیٹا آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ جی سر۔ کانا کا مطلب ہے بھی، کانا کا جی مطلب تھا بھی، کانا کا مطلب ہوگا بھی۔ تو اب جی سر۔ سیاق و سباق ہمیں بتا رہا ہے، آگے کے پڑھتے ہیں۔ اینن یشرب بہا عباد اللہ، جو ایک چشمہ ہے، یشرب بہا، اس سے پئیں گے، کون؟ عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا عباد اللہ، اس کو ذرا دیکھیں، یہ ہر لفظ جو ہے نا یہاں آ کے، کہ وہی میں جو کہتا ہوں فصاحت و بلاغت الفاظ بذات خود مشکل ہیں، اور میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ استعمال کریں کہ جن کے معنی آتے ہوں، مطلب ہے کہ اس کا ایک لفظ کے بہت سارے معنی، اور ایک لفظ بول کے اس کے ساتھ کسی تصویر کا ذہن کے اندر آ جانا، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں فصاحت و بلاغت جی، مختصر الفاظ میں۔ مطلب ہے بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ ان الفاظ کے ذریعے سننے والے تک پہنچ جائے، تو وہ ایک شکل یا فکر وہ اس کے اندر بن جائے۔ تو یہاں عباد بھی آ رہا ہے، عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی، عبد کی، عبد جی، عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندے کا مطلب ہے غلام۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی، اس غلام کو مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام یا اللہ کے غلام، یہ عربی کے اندر عبد غلام کو کہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی جی تو عبد کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی، وہ اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے۔ وہ رات کو اگر سویا بھی ہوا بھی ہو اور اس کی بڑی چاہت ہو کہ بھئی میں
اپنی نیند جو ہے وہ پوری کر لوں اور میں نہ اٹھوں، لیکن جب اس کا مالک جس نے اس کو خریدا ہوا ہے غلام کو، وہ اس کو بلاتا ہے کہ بھئی مجھے پانی پلاؤ، تو ہم جو ہے وہ سویا رہے گا یا وہ اٹھے گا؟ یہ اسے اٹھنا پڑے گا۔ وہ اٹھے گا، اس لیے کہ وہ عبد ہے، ورنہ مالک یا تو اس کو نکال دے گا اپنی عبدیت سے، یا کہے گا کہ بھی تم ٹھیک بندے نہیں ہو، پورے نمبر نہیں ملیں گے۔ تو یہاں صرف یہ ہے کہ بات یاد رکھنی ہے کہ عبد عبادت سے بھی نکلا ہے، عابد بھی اسی سے نکلا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کرنے والا یا کرنے والے وہ آتے ہیں، ہم اس کے لیے کریں گے اللہ کے بندے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ کے بندے تو کافر بھی ہیں اپنی زبان کے اندر، جی تو اب لہذا آپ کو اس کی جو عبد کی تعریف ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوگی۔ یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی روایات، دنیا کی تقالید، آباء و اجداد کی تقلید، اپنی مرضی، شیطان کا وسوسے، سب کو چھوڑ کے کس کے ساتھ تعلق پیدا کیا؟ اللہ کے ساتھ۔ ہم نے عباد الرحمن کی صفات پڑھی ہوئی ہیں، پڑھی ہے نا؟ جی جی پڑھی تھی، کافی بہت زیادہ ماشاءاللہ، کوئی 14-15 صفات تھیں، بس وہ سمجھ لیں کہ عباد اللہ وہ والے ہیں۔ عینین یشربو، وہ ایک چشمہ ہے، یشربو بہا عباد اللہ، اس سے اللہ کے بندے پیئیں گے۔ اچھا، جو میرے ذہن میں بات تھی نا، میں نے اس کے اوپر بڑا کیا لیکن مجھے اس کا ترجمہ ملا نہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ جی وہ یہ ہے کہ بہا، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ عینین، جی چشمے کی طرف۔ چشمے کی طرف ہے میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے، کیا کاس کی طرف نہیں جا سکتی؟ کاش کی طرف جا سکتی سر۔ جی جی جا سکتے کاش کی طرف ہی تو جا سکتی ہے نا، اس لیے کہ کاش میں بھی شراب ہے جی۔ تو بہرحال یہاں چشمہ ہی سمجھیں کہ وہ پیئیں گے، اس چشمے، اللہ کے بندے اس چشمے میں سے پیئیں گے۔ اب لفظ آ رہا ہے یفجرونہا تفجیرا، اب ہا ضمیر وہی ہے کہ عین ہے چشمہ کافور کا، تو یفجرونہ کا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھاڑ کے اندھیرے کو، روشنی کا ہر طرف پھیل جانا، کیوں جی یہی فجر ہے؟ جی سر۔ میں نے کیا کہا ذرا بتائیں گے اپنے سجاد بھائی، فجر کے معنی کیا ہیں؟ پہاڑ کے ساتھ روشنی نکل جانا۔ مطلب ہے کہ روشنی کا اندھیرے کو پھاڑ کر ہر طرف پھیل جانا، جی سر۔ یہ ہے فجر۔ تو یہاں ہوگا فجر کا مطلب ہے بہا کر لے جانا کسی چیز کو پھاڑ کے، جس طریقے سے اپنا دریا ہوتا ہے تو دریا میں سے فجر کیا کرے گا؟ وہ نہر نکال دیں گے، اس کی شاخ نکال دیں گے۔ تو یفجرونہا کا ترجمہ کیا کہ پھاڑ کر بہا لے جائیں گے، یفجرونہا، وہ اس سے پھاڑ کر بہا لے جائیں گے، تفجیرا، جیسا کہ بہا لے جانے کا حق ہے۔ یہ اسٹرکچر جو ہے نے پڑھا ہوا ہے، ایسا ہی ہے جی۔ جی سر۔ دوسرا ترجمہ ہے خوب اچھے طریقے سے بہا لے جانا، یہاں تک کیا جی۔ اب میرے ساتھ ترجمہ کر پائیں گے؟ ایک دفعہ آپ خود دیکھیں کہ کیا ترجمہ کرنا ہے ہم نے، اپنے درا الفاظ کی طرف دیکھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، اب کرتے ہیں جی۔ ان الابرار، بے شک نیکوکار لوگ، بے شک نیکوکار، چلو بے شک نیکوکار لوگ، یشربون، پی رہے ہوں گے،
پی رہے ہوں گے، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا، پی رہے ہوں گے یا پئیں گے تو پی رہے ہوں گے من، اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یشربون رہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیتے بھی کے استعمال ہوگا، ہوں گے کے بھی استعمال ہوگا، تے کے لیے بھی استعمال ہوگا، تو پی رہے ہوں گے من کاسن، شراب برے جام سے، شراب برے جام سے، یہ جملہ ایک پورا ہو گیا۔ اب آگے ہے کان مزاجھا، جس اس میں کی آمیزش ہوگی، جس میں آمیزش ہوگی، کافورا، کافور کی، کافور کی۔ اب مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو مزاج ہا آیا ہے، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ کاس کی طرف، کاس کی، اور کاس کے اندر شراب ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ خمر بھی مؤنث ہوتی ہے جی جی، جی تو یہاں بھی ہوگا کہ مزاجھا، اس شراب میں آمیزش ہوگی، کاس کا مطلب اس پیالے میں آمیزش ہوگی، کافورا، کافور کی۔ آگے جی، اینن اینن یشرب بہا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے وہ پئیں گے۔ اب جو ہو گیا نا وہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یشربونا ذہن میں نہیں رکھنا، اس لیے کہ یہ جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کو فعلیہ کہتے ہیں جی، تو فعل جی سے شروع ہوگا یشربو، تو اس کے آگے جو فاعل ہوتا ہے کون پئیں گے، اس کو دیکھ کے تو یشربو کا ہم ترجمہ کریں گے، وہ ہے عباد اللہ، اللہ کے بندے جی، اللہ کے بندے۔ اب ترجمہ کریں، آئین یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ یہ ہے جس چشمہ سے ہے اللہ کے جس سے بندے پئیں گے، ہاں وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، پہلے تو وہاں پئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یفجرونہا، ترجمہ میں نے بتایا ابھی، وہ اس پھاڑ چشمے کر، کو پھاڑ کر بہا لے جائیں گے، جی پھاڑ کر بہا لے جائیں گے اسے، ہاں عینن، اس چشمے کو پھاڑ کر بہا لے جائیں گے، تفجیرا، جیسا خوب کہ بہار طریقے سے بہا لینا، جی اچھے طریقے سے بہا لینا۔ اب پھاڑ لفظ نہیں کر، ورنہ انفجار لفظ جو ہے، انفجار وہ فجر، وہ پھاڑنا ہی ہوتا ہے۔ یہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دے دی اللہ کے بندے کو۔ آگے پڑھتے ہیں ذرا، اب آگے لمبا ذرا وقت لگنا ہے، تو میں پروفیسر صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان دو پروفیسر آیات کا صاحب، ترجمہ کر دیں۔ پروفیسر صاحب سر آج ہے نہیں، غلام آج ہے سرور نہیں صاحب آج صاحب ہے جی، ہمارے غلام ساتھ، سرور صاحب ہیں تو وہ ذرا کریں ترجمہ جی۔ بے شک سے کروں۔ جی ان ان الابرار، الابرار، ان الابرار یشربون من کأس، بے شک نیک لوگ پیئیں گے من کأس، شراب بھرے پیالے سے، شراب بھرے پیالے سے، من کأس کانا مزاجھا کافورا، اس پیالے سے جس میں امیزش ہوگی کافور کی، عین یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ ہے جس سے پئیں گے اللہ کے بندے، یفجرونہا، وہ اسے پھاڑ کر بہا لے جائیں گے، تفجیرا، جیسا کہ بہا کر لے جانے کا حق ہے۔ اللہ جزا خیر دے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، اب جناب بہت لفظ آ رہا ہے نظر کا، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ میں نے بہت ساری تفاسیر کو دیکھا ہے نظر کے بارے میں، تو آپ نے سید ابوالعلا مودودی، ان کی چھٹی جلد ہے، اس کے اندر انہوں نے نظر کے اوپر کافی تفصیل کے اندر ہر مکتبہ فکر کا کیا ہے،
اور 10 نکات یا 9 نکات لکھے ہیں کہ نظر کیا چیز ہے۔ اب جی یہاں کیا آگے جی، پہلے تو یہ بتا رہا ہوں کہ تفصیل وہاں سے آپ دیکھ لیں گے اگر آپ کے پاس ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ وہ 360 جو میں بتاتا ہوں اس کے اندر بھی مطلب وہ ہے یوفونا بن نظری، یوفونا، وہ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا، پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ یوفونا وہ پوری کرتے ہیں، یہ اب قیامت کا ذکر نہیں، اب دنیا کا ذکر ہے۔ اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے پوری کرتے ہیں بن نظری، نظر، نظر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ آگے پڑھ لیتے ہیں پھر نظر کی طرف آتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، کانا شرہ مستطیرا، جس کا شر چاروں طرف پھیل جانے والا ہے۔ اب لفظ نیا، جی ذرا پلیز، جی میں نے کر دی سر، آپ کنٹینیو۔ اچھا لفظ کون سا مشکل ہے آپ کے لیے یا میرے مستطیرہ، لیے؟ مستطیرہ، تو مستطیرہ کو دیکھیں، اس کے اندر لفظ کون سا ہے؟ میم تو ہو گیا جی والا، اور سین اور تے کو نکال دیں، اس لیے کہ وہ ہوگا خوب، بہت زیادہ، چاروں طرف۔ یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا، باقی لفظ کیا آ گیا؟ تیرا، ہاں یہ میں نے، یہ سجاد بھائی آپ ذرا دیکھیے گا، اور باقی بھی ساتھی جو ہیں، کہ یہ لفظ کیسے بنتے ہیں۔ جی یہ لفظ ہے طائر، طائر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو، پرندے کو، جی بالکل، ہاں جی پرندے کو کہتے ہیں طائر، اور اس کی جمع ہوتی ہے طیور۔ اور پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہے، اپنے پنکھ جو ہیں، اپنے اس کو کیا کہیں گے؟ جی پر، پر، جی اپنے پر پھیلاتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے اور جدھر چاہے چلا جاتا ہے۔ تو یا اسی سے ہی لفظ بنا مستطیرا، مطلب کہ پھیل جانا، کہ جدھر جی چاہے وہ اڑ رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ طیر سے ملا، تارا، یتیرو، اڑنا کو کہتے ہیں، استطار، خوب اڑنا، جدھر جی چاہے چلے جانا۔ تو اس سے لفظ بنا پھیلنا، اور است کی ترجمہ مجھے ایک جگہ سے ملا، چاروں طرف، ورنہ تو یہ ہے کہ خوب، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ جی تو شرح کا مطلب کیا ہے؟ اس کی آفت، اس کی اس دن کی مصیبت، اس کا شر۔ اب شر، دن کا شر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کا شر، مصیبت، جی آفت۔ آپ مطلب یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ خواہ مسلمان ہے خواہ وہ کافر ہے، وہ اس دن سے ڈرے، اس لیے کہ اس دن اگر تھوڑی سی مطلب اس کی تصویر پیچھے القیامہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں ساری، اس کے علاوہ بھی کافی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ احادیث کے مطابق اور یہاں اگر ہم دیکھیں کہ بغل جو ہے وہ بجے گا، اور ڈر، ہیبت اور وحشت جو ہے لوگوں کے اوپر طاری ہوئی ہوگی، اور اتنی وحشت ہوگی یا اتنا ڈر ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ وہ جو حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بھی اس دن لوگ ننگے ہوں گے، تو کیا پوچھا تھا؟ کیا ان کو شرم نہیں آئے گی؟ تو رسول پاک نے کیا جواب دیا تھا؟ کچھ ساتھی بتائیں گے؟ ہوئے 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 ہوئے، بالکل ٹھیک ہے جی، کہ اس دن کا خوف ہی اتنا ہوگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں اس وقت بے لباس ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس کے کچھ سیلاب آئے گا، کچھ زلزلہ آ گیا، تو ہر بندے کو آپا دھاپی ہوتی ہے
مطلب ہے کہ وہی ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جی جب جی زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، تو وہ سارا ذہن میں رکھیں. تو وہ ایک شر ہو بتا رہے ہیں کہ اس کی اب ترجمہ کریں گے، اس کی مصیبت، اس کی آفت، کیا کریں گے ترجمہ، یا اس کا شر کریں گے؟ مصیبت جی برے جی اثرات. ٹھیک میرا خیال ہے کہ اس کی آفت کر لیں، جی ٹھیک ہے، آفت جی اس کی صحیح ہے. آفت. جی تو میں دوبارہ کرتا ہوں. یوفون بالنذر، وہ وہ نظر اللہ کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کان شرہ مستطیرا، جس کی آفت ہر سو یا چاروں طرف پھیلنے والی ہوگی. اور کیا ہے جناب؟ یہ جو 8 نمبر آیت ہے، اس کے بارے میں آپ تفسیروں کے اندر ایک حدیث پڑھیں گے. جی جی اور وہ حدیث کیا ہے اس کو بالاختصار بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسین اور حسن، اور ایک ان کی لونڈی ہے، اس کا نام فدہ آتا ہے اس حدیث کے اندر، کہ بہت زیادہ بھوکے تھے، کھانا ملا ایک دن. آپ لمبی حدیث ہے آگے جو بتایا گیا. تو انہوں نے کیا کر دیا، پہلے دن آیا ان کے پاس مسکین، تو انہوں نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا. دوسرے دن پکایا تو دوسرے دن یتیم آ گیا، تو انہوں نے سارا کھانا اس کو دے دیا. اور تیسری آ گیا کہ ایک قیدی آ گیا اسیر، اور پورا کھانا اس کو دے دیا اور خود نڈھال. یہ حدیث جو بتا رہے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، جی یہ حدیث نہیں ہے. نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی بتایا تو بتایا اس کی کہ اس کی اسناد جتنے بھی ہیں، راوی ہیں، وہ انتہائی کمزور ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے آپ کسی تفسیر کے اندر پڑھ لیں، لیکن جو لوگ درک لگانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ناممکنات میں سے ایک تو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے اسماء الرجال کے حساب سے وہ مطلب لفظ موضوع بھی کہا کہ بھئی کسی نے اپنے پاس سے بنا کے، تو یہ تفسیر کے اندر آتی ہے، احادیث کی کتب میں نہیں آتی، تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. جی اور ٹھیک. لفظ صاحب حدیث آ گیا. تو یہ ذکر رکھنا ہے کہ وہ حدیث، اور لوگوں نے تو صرف یہ چیز کر کے تو کہا کہ یہ سورہ مدنی ہے، یہ ایک آیت ذہن میں رکھ کے کہ یہ مدینہ کے اندر تھے وہ چاروں، اور لہذا یہ صورت مدنی ہے. حالانکہ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. اس کا تعلق ہے عباد الرحمن کی، عباد اللہ سے کی صفات سے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا. یطعمون کا ترجمہ جی، وہ کھلاتے ہیں. وہ کھلاتے ہیں، الطعام کھانا، علی حبہ، یہ لفظ پہلے اس بھی پڑھ اللہ کی چکے ہیں، محبت وہی میں. جو ابھی میں نے اب آپ کے پاس لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں ہی آتا ہے علی حبہ مسکینا، وہاں بھی آتا ہے. جی اب حبہ کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے اس کھانے کی محبت کے باوجود، ایک ہی کی ضمیر طعام کی طرف. دوسرا یہ ہے کہ علی حبہ کا ترجمہ ہے اس اللہ کی محبت، اس اللہ کی محبت میں. محبت پر. تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. جی ہاں، اور وہ اس اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، یا اس کی اس اللہ کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں. 3 لوگوں کا ذکر ہے، مسکینم و یتیمم و اسیرا. مسکین یعنی کہ وہ سفید پوش جو بتایا تھا، غریب، تو مسکین کو
و یتیمن اور یتیم کو، و اسیرا یہ یاد رکھنا ہے، اسیر کا مطلب کہ جو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو تو اس سے جو قیدی لفظ بنا، یہ آگے بھی لفظ آئے گا، وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے الف سے اور رے اس کا مادہ آئے گا تو قیدی اور قیدی کو۔ اب جی میرے ساتھ پڑھے، یوفون بن ناظری، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں، وہ کرتے نظر ہیں، کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا اور اور وہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، کان شرہ مستطیرا جس جس کی کی آفت آفت چاروں طرف پھیلنے والی ہے۔ جس کی آفت چار سو پھیلنے والی ہے، ہر طرف پھیلنے والی ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا لینا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بچائے گا اور ہمیں بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ بنائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ اس اللہ اس اللہ کی محبت میں، اس اللہ کی محبت میں، اپنی زبان میں آئے گا، مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ جی مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ اچھا جی آگے اگلا اس کے ساتھ لنک اپ ہے، اگر تو وقت میرا خیال ہے نہیں ہے جی، 3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس۔ 3 منٹ ہیں تو ہم کر لیتے ہیں۔ انما نطعمکم، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، لا نرید منکم جزاء، نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ، ولا شکورا اور نہ ہی شکریہ، نہ ہی قدردانی، نہ ہی تھینک یو۔ کیوں جی؟ بالکل صحیح۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ تھینک یو کہنے سے یا شکریہ کہنے سے ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے لیے وہ نہ رہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، انما نطعمکم، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، شکورا، شکورا جی، ولا اور نہ شکورا اور نہ ہی شکر گزاری۔ اور نہ ہی شکر گزاری۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ لیں جی، اور جی، وقت ان الابرار، بے شک نیکوکار لوگ، یشربون من کأس، وہ شراب بھرے جام سے پی رہے ہوں گے، کھانا مزاجھا کافورا، جس میں آمیزش ہوگی کافور کی، عین یشربو بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، وہ اسے پھاڑ کر بہا لے جائیں گے جیسے کہ بہانے کا حق ہے، یوفون بالنذر، وہ نظر پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت چار سو پھیلنے والی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اس اللہ کی محبت میں، مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو، انما نطعمکم، اور بریکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے، لا نرید